بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کربلا کے میدان میں شہادت حسین کا دردناک اور المناک واقعہ پیش آیا۔ محرم کے ان ایام میں امت اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبتوں کا اظہار کرتی ہیں اور اپنے تعلقات کی تجدید کرتی ہیں۔ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ جزو ایمان ہے، اور جب ہم اہل بیت رسول اللہ کا تذکرہ کریں تو ان میں سر فہرست جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے۔ وہ خلاص کائنات ہے، اور اللہ کے بعد ساری کائنات میں سب سے بڑی ہستی جنہیں اللہ نے وجود دیا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کی سیرت مبارکہ سے برکتاً چند جھلکیوں کو آج کے اس مختصر پیغام میں سنتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے، والد کو وہ دیکھ نہ پائے۔ 6 سال کی عمر میں والدہ جب اپنی خادمہ ایمن اور اپنے صاحبزادے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے سے مکے واپس لوٹ رہی تھی تو مقام ابوا میں وہ بھی وفات پا گئیں۔ ایمن انہیں مکہ واپس لے کر آئیں، اور پھر 2 سال وہ اپنے دادا عبد المطلب کی کفالت اور سرپرستی میں رہے۔ ان کی وفات کے بعد خواجہ ابو طالب نے سرپرستی فرمائی اور کفالت اور پرورش کی۔ 25 سال کی عمر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے نکاح فرما دیا مکے کی ایک پاکیزہ خاتون سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے، اور اس نکاح کے بدلے میں اللہ نے انہیں 6 اولاد عنایت فرمائی، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ سب سے پہلی بیٹی سیدہ زینب، دوسری بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا، تیسری بیٹی کلثوم رضی اللہ عنہا، اور چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، جنہیں سیدۃ نساء اہل الجنہ سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اور 2 صاحبزادے قاسم اور عبداللہ۔ ایک اور صاحبزادہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جن کا نام ہے ابراہیم، جو پیدا ہوئے ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا سے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی، بچپنا سارا کا سارا مثالی تھا۔ امانت اور صدق سے وہ مکے کے معاشرے میں پہچانے جاتے تھے۔ 40 سال کی عمر میں جب وہ امت کی ذب و حالی پہ غور و خوض فرماتے رہے اور امت کو کیسے بدلا جائے، ان کی کیسے اصلاح کی جائے، اس کے لیے وہ کئی دنوں کھانا لے کر غار حرا میں جا کر مراقبہ فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ حسب معمول وہ غار حرا میں مراقبہ فرما رہے تھے، سیدنا جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے آئے اور سب سے پہلی وہی 5 آیات کی شکل میں انہیں عنایت فرمائی۔ پھر انہوں نے مکے ہی میں تبلیغ اسلام شروع کی۔ جیسے ہی انہوں نے توحید کی دعوت کا پیغام شروع کیا تو قریش مکہ وہ ان کے مقابلے میں آ گئے اور ان سے دشمنیاں مول لی، یہاں تک کہ ان کا جینا دو بھر کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نہٹے ماننے والوں کو جو ظلم و زیادتی کا شکار تھے حکم فرمایا کہ وہ ہجرت کر جائیں حبشہ کی طرف۔ پھر 13 سال کی تگ و دو اور محنت و مشقتوں کے بعد اور ظلم و زیادتی کو سہتے ہوئے اللہ کی اجازت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی ہجرت فرمائی، اور مدینے میں جا کر پھر انہوں نے اپنی زندگی کے 10 سال گزارے۔ مدینے میں انہوں نے چند اہم کام فرمائے۔ ایک تو مدینے کے اندر میں سارے آبادیوں کے درمیان میں بھائی چارگی قائم کی، مہاجرین اور انصار جو مسلمان تھے ان میں بھائی چارہ قائم کیا جنہیں مواخات سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور وہاں رہنے والی دیگر اقوام جو دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتی تھی ان سب کو بلا کر ان سب کو جمع کیا اور ان سب کے لیے ایک کانسٹیٹیوشن اور ایک میثاق بنایا جسے میثاق مدینہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سالہ زندگی میں مدینے میں بھی قریش مکہ سے
اور دشمنوں سے ہم آہنگ رہے اور اپنا دفاع کرتے رہے۔ کتنے غزوات پیش آئے، جنگ بدر، جنگ احد، صلح حدیبیہ، اور پھر صلح حدیبیہ کے اندر میں انہوں نے دب کر جب صلح فرمائی تو اس کے نتیجے میں اللہ نے انہیں بلندیاں عنایت فرمائی اور فتح مکہ کی شکل میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ مکے میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے آخری سال میں حج ادا فرمایا جسے حجۃ الوداع سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ مدینہ منورہ طے پائی۔ اللہ پاک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو ان کی شایان شان اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان بلند و بالا فرمائے، ان پر کروڑوں رحمتیں اور درودوں کی بارشیں ہوں۔ وما علی الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔